بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جا اور انہیں کہہ کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں۔ انہیں ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا 1 سال زندگی ملے گی۔ اس ساری کارروائی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر موت۔ انہوں نے کہا، پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں اس کی مختلف وجوہات تحریر فرمائی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ در حقیقت اس میں تھپڑ کھانے والے فرشتے کا امتحان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء کرام علیہم السلام کی روح قبض کرتے ہوئے پہلے اجازت لی جاتی ہے۔ یوں جا کر براہ راست روح کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہیں امتحان لیتے ہیں اور جو چاہیں اپنی مخلوق میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ملک الموت جب انسانی شکل میں آیا اور اس نے روح قبض کرنے کی بات کی تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پہچانا نہیں اور انسان سمجھتے ہوئے اپنے دفاع میں اسے تھپڑ مارا۔ اور یہ ضابطہ ہے کہ جب فرشتہ یا جن انسانی شکل میں مشتقل ہو تو اس میں اتنی ہی جان ہوتی ہے جو ایک طاقتور انسان میں ہو سکتی ہے، لہٰذا ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کی تاب نہ لا سکے اور روح قبض کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔